السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ آج شعبان المعظم کی 28ویں تاریخ ہے اور کل بروز جمعہ شعبان کی 29 تاریخ ہوگی۔ غالب گمان یہی ہے کہ کل چاند نظر آ جائے اور پرسوں سے رمضان المبارک کا روزہ شروع ہو جائے۔ آج سعودیہ عربیہ میں چاند کی رویت کی شہادت دی جا چکی ہے اور کل جمعہ وہاں پہلا روزہ رکھا جائے گا۔ ایک مسئلے کی طرف توجہ مبذول کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ فرض نمازیں اور جمعہ کی نمازیں اس لاک ڈاؤن میں، تالا بندی میں، بندش کے ایام میں کس طرح ہم نے ادا کی ہے۔ عام طور سے مسجدوں کے صدر دروازے پر تالے لگا دیے گئے۔ اکثر مسجدوں کے گیٹ پہ یہ تحریر بھی کر دی گئی کہ اپنے اپنے گھروں میں نمازوں کا اہتمام کیجیے۔ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز تو نہیں پڑھی جائے، البتہ ظہر کی نماز اپنے گھر میں ضرور پڑھیے۔ یہ نمازیں فرض عین تھی اور فرض عین ہے۔ ظہر کی نماز، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز یہ فرض ہے اور اس کی جماعت بھی فرض ہے۔ جمعہ کی نماز بھی فرض ہے۔ ان فرائض کی ادائیگی کے لیے مساجد کے مین دروازے بند ہو گئے اور لوگوں نے شریعت کے مطابق اپنے اپنے گھروں میں نمازیں ادا کی۔ یا تو باجماعت نمازیں ہوئیں یا انفرادی نمازیں پڑھی گئی۔ مسئلہ ہمارے سامنے رمضان میں تراویح کا ہے۔ عموماً فرائض کی ادائیگی پر اتنا زور نہیں دیا جاتا جتنا رمضان میں تراویح کی ادائیگی پر زور دیا جاتا ہے۔ اتنے سوالات پنج وقتہ نماز اور اس کی جماعت سے متعلق ہمارے پاس نہیں آئے۔ جمعہ کس طرح پڑھا جائے، جمعہ کی جگہ پہ ظہر کی نماز پڑھی جائے، اتنے سوالات نہیں آئے۔ لیکن رمضان کی شروع ہونے سے پہلے تراویح کا مسئلہ سامنے آیا کہ تراویح کیسے پڑھیں گے۔ آپ کے جذبات کی قدر کی جاتی ہے۔ رمضان اور قرآن، رمضان اور تراویح سے آپ کی نسبت و تعلق کا احترام کیا جاتا ہے۔ لیکن تمام چیزوں کے باوجود میری گزارش یہ ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں
تراویح کی نماز کا بھی اہتمام کریں۔ تراویح کی نماز فرض واجب نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے، جس کی اہمیت، جس کی فضیلت، جس کی تاکید خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان میں قیام لیل کیا، مراد تراویح کی نماز پڑھی، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے گزشتہ سارے گناہ بخش دیے گئے، مراد صغیرہ گناہ ہے۔ اس فضیلت کے حصول کے لیے تراویح کی اہمیت تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن جب مساجد میں گیدرنگ کرنے پر، ازدحام اور بھیڑ جمع کرنے پر پابندی ہے، تو میری گزارش یہ ہے کہ مساجد میں آنے کی کوشش نہ کریں، اپنے اپنے گھروں میں تراویح کی نماز کا بھی اہتمام کریں۔ اب اس سلسلے میں کچھ رہنمائی آپ کو کی جاتی ہے۔ عام طور سے یہ بھی سنا گیا، لوگ جذباتی سے دو چار ہوتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں کہ پوری بلڈنگ کے سارے لوگ ایک ساتھ جمع ہوتے، بلڈنگ کے بیسمنٹ میں جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھ لی جائے گی، یا بلڈنگ کے چھت پر ٹینٹ لگا دیا جائے، شامیانے لگا دیے جائے اور پھر اجتماعی شکل میں وہاں تراویح کی جماعت کر لی جائے گی۔ میرے بھائیوں، اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تراویح کی نماز سے نہیں روکا جا رہا ہے، گیدرنگ کرنے سے روکا جا رہا ہے کہ کرونا وائرس اس گیدرنگ کی بنیاد پہ زیادہ پھیلتا نظر آ رہا ہے۔ تجربات اور مشاہدات کچھ اسی انداز سے دیکھنے کو ملے۔ اس مناسبت سے ادھر ادھر کی مساجد چھوڑ دیجئے، حرمین شریفین کے اندر بھی تراویح کی نماز کے سلسلے میں بڑا احتیاط برتا گیا ہے، رکعت کی تعداد میں بھی کمی کر دی گئی، افراد بھی کم کیے گئے۔ تو اگر آپ اپنی بلڈنگ کے سارے لوگ جمع ہو جائیں، بیسمنٹ میں پڑھیں کہ چھت پہ پڑھیں، تو لاک ڈاؤن کا مسئلہ جوں کا توں رہ جائے گا کہ آپ نے اس کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دی اور سب لوگ ایک ساتھ نماز جماعت سے کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس مناسبت سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے اپنے فلیٹ میں اور اپنے اپنے گھر میں نماز کا اہتمام کیجیے۔ خود آپ ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کی بیوی ہیں، آپ کی بچیاں ہیں، سب لوگ ایک ساتھ گھر میں نماز پڑھ لیجئے، یہ آپ کے لیے سہولت بھی ہے اور آپ کے لیے انشاءاللہ الرحمن ثواب میں کسی قسم کی کمی اور کٹوتی بھی نہیں ہوگی۔ ایک بات یاد رکھیے، عام طور سے دیکھا جاتا کہ دیہات میں تو گھر ہے اور آنگن ہے، افراد کم ہیں، اچھے انداز میں جماعت کی جا سکتی ہے، لیکن شہروں کا معاملہ ایسا ہے کہ روم چھوٹا چھوٹا ہے اور گھر کے ممبر اور افراد زیادہ ہیں۔ ایسے وقت میں آپ کیا کریں گے؟ تو جہاں تک اجتماعی شکل میں نماز پڑھنے کی سہولیات فراہم ہو جائے پڑھیے، اگر نہ ہو تو انفرادی پڑھیے، مگر تراویح کی نماز ضرور پڑھیے۔ جس طرح تراویح کی نماز مردوں کے لیے سنت ہے، اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی سنت ہے۔ اگر گھر کے مرد نماز پڑھائیں اور مرد، بچے، بچیاں اور عورتیں پیچھے نماز پڑھ لیں، الحمدللہ اچھی بات ہے۔ اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو علیحدہ انفرادی تنہا نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ مسئلہ یہ آتا ہے کہ سب کو تو قرآن اتنا یاد نہیں ہے، تو یاد رکھیے
اگر قرآن یاد نہیں ہے، کم یاد ہے، اسی کو بار بار پڑھ لیجئے، یا گھر میں جس کو زیادہ یاد ہے اس کو امام بنا دیجئے، ایک رکعت میں کئی سورتیں ملا کے پڑھ لیجئے، 2-4 سورتیں یاد ہیں، انہی 2-4 سورتوں کو بار بار ریپیٹ کیجئے اور اس طرح اپنی نماز 8 رکعت پڑھ لیجئے۔ اور ایک سہولت اور بتا دیں آپ کو، اگر آپ لمبی قرأت کرنا چاہتے ہیں، لمبا قیام کرنا چاہتے ہیں، قیام اللیل بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ طویل وقتوں تک کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے ہاتھ میں قرآن لیجئے، اس کو دیکھ کے پڑھ لیجئے۔ آج تو الحمدللہ بڑی سہولت ہے، ایک پارہ والا قرآن بھی آپ کے پاس موجود ہے، آپ ہاتھ باندھیے اور پھر اس کے بعد ایک ہاتھ میں اس قرآن مقدس کے ایک پارے کا نسخہ لے لیجئے، جتنا آپ کو پڑھنا پڑھیے، اس میں بدل بھی سکتے ہیں، پیج بدل سکتے ہیں، آگے پیچھے ہو سکتا ہے، رکوع میں جانا اسے ڈال دیجئے، اپنے سامنے چیئر رکھیے یا اپنے سامنے کوئی اور چیز رکھیے، اور پھر اس کے بعد آپ اسی سے نماز پڑھ لیجئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک آزاد کردہ غلام تھا، حضرت ذکوان، وہ حضرت عائشہ کو قرآن دیکھ کے تراویح کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ تو سلف صالحین سے ثابت ہے، امام بخاری نے بخاری شریف میں اس روایت کو تعلیقاً نقل بھی کیا ہے اور یہ بتا دیا کہ ضرورت پڑنے پر قرآن مقدس کو ہاتھ میں لے کر پڑھا بھی جا سکتا ہے۔ تو اگر آپ کو زیادہ پڑھنے کا شوق ہے، لمبا قیام کرنے کا شوق ہے، تو گھر کے سارے لوگ جمع ہوئیے، جس آدمی کو اچھا قرآن پڑھنا آتا ہوگا وہ قرآن دیکھ کے بھی تراویح پڑھا سکتے ہیں۔ اگر پریشانی ہے، ایک ساتھ جماعت کی شکل میں نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو اب انفرادی پڑھیے، مگر پڑھیے، اور ساتھ ساتھ وہ مساجد کا ماحول تو آپ کو نہیں ملے گا۔ بعض مسجدوں میں تراویح کی نماز کے بعد دروس کا اہتمام ہوتا ہے، جتنا پڑھایا جاتا ہے اس کا خلاصہ سنایا جاتا ہے، جو عجیب الگ الگ انداز میں قرآنی معنی مطالب سمجھائے جاتے ہیں، وہ چیز آپ کو نہیں ملے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اس سلسلے میں بہت ساری کتابیں ہیں تفاسیر کی، اس پر میری کتاب بھی ہے تلخیص معانی القرآن، اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو گھر میں اسے رکھیے، تراویح کی نماز کے بعد کئی صفحہ پڑھ کے سنا دیجئے کہ پورا قرآن کا خلاصہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اس مناسبت سے تراویح کی نماز کا اہتمام اپنے گھر میں کیجئے، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بڑی جماعت کرنے سے، مساجد میں بھیڑ لگانے سے، مساجد کے ائمہ کرام کی پریشانی میں اضافہ مت کیجیے، کمیٹی کے افراد کو دقتوں کا سامنا کرنے پر مجبور مت کیجیے، اپنے بیگانے کی شکایت پر باضابطہ تھانہ اور انتظامیہ کی طرف سے کسی قسم کی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ جائے، ایسے حالات پیدا مت کیجیے۔ اس لیے تراویح کی نماز کا ضرور اہتمام کیجیے، فرائض کی ادائیگی کیجیے، تراویح کا اہتمام بھی کیجیے۔ اس رمضان کو یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مساجد میں جانے کا راستہ بند کرا دیا ہے تو ہر گھر کو اللہ نے مسجد بنا دیا۔ ایک بہتر موقع آپ کو ملا ہے، زیادہ تر اوقات اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزارنے کا موقع ملا ہے، ان کے ساتھ نماز پڑھنے کا موقع ملا، ان کے ساتھ روزہ رکھنے کا موقع ملا، ان کے ساتھ سحری کھانے کا موقع ملا، ان کے ساتھ افطار کرنے کا موقع ملا، ان کو کچھ سیکھنے سکھانے کا موقع ملا، مذاکرہ علمیہ کرنے کا موقع ملا، قرآن کا درس دینے اور حدیث رسول کی تعلیم کرنے کا موقع ملا۔ ساتھ میں مرد حضرات گھر میں ہیں، بیوی گھر میں ہیں، ایک دوسرے کے کام کاج میں ہاتھ بٹانے کا موقع ملا، اور بہت ساری خرابیوں سے انسان بچ گیا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بہانے سے رمضان کی قدر و منزلت کو اور بڑھا دے کہ مساجد میں جا کر بھیڑ لگا کر
آنے جانے کو لے کر بڑے مسائل ہر ہنگامے تھے، اس میں کچھ نمائش بھی تھی، دکھاوا بھی تھا، ریا و نمود کی باتیں تھی. لیکن اگر آپ گھر میں پڑھ رہے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، گھر کے سارے لوگ آپ کے ممبران میں شامل ہیں، اب سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نذرانہ عبادت پیش کر رہے ہیں، تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھنے اور سمجھنے کا ایک طریقہ اپنا رہے ہیں، دعا و مناجات میں مشغول ہوتے ہیں، تو یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کے لیے، ہمارے لیے خیر اور بھلائی بھی رکھی ہو. اس لیے میری گزارش یہ ہے میرے بھائی اور میرے بہنوں، اللہ کے واسطے اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. تراویح اپنے گھر میں پڑھیے، اپنے اپنے گھروں میں اہتمام کیجئے. جن جن گھروں میں جماعت کا اہتمام ہو سکتا ہے وہ لوگ جماعت سے فرض نمازیں بھی پڑھیں، جمعہ کی جگہ پہ ظہر کی نماز پڑھیں، تراویح کی نماز بھی جماعت سے پڑھیں. لیکن اگر کسی گھر میں جگہ کی قلت کی بنیاد پر یہ سہولت پیدا نہ ہو تو گھر کے لوگ ضرور بضرور تراویح پڑھیں اور انفرادی تراویح پڑھیں، فرائض کی ادائیگی کریں، چاہے انفرادی کرنے کی نوبت آئے چاہے اجتماعی کرنے کی صورت پیدا ہو. اب ضرور عبادات سے اس رمضان کو سجا دیجیے، بندگی سے اس رمضان کو خوشنمائی بخش دیجیے. اللہ نے رمضان کو مبارک بنایا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اسے اور زیادہ مزید بابرکت بنانے کی دعا اور درخواست بھی کر لیجیے. ساتھ ساتھ گھر میں رہ کر ایک دوسرے کو دکھ درد کو سمجھتے ہوئے مل جل کر اللہ کی بندگی میں عبادت کر کے اپنے آپ کو اللہ کا قریبی بندہ بنانے کی کوشش کیجیے. اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کیجیے کہ الہ العالمین ہم سبوں کے لیے بہتری کا اسباب پیدا کر دے. الہی اس رمضان سے قرآن مقدس کا رشتہ زبردست ہے، تو رمضان کو قرآن سے رشتہ جڑا ہوا رہے. ہم قرآن پڑھیں بھی، ہم قرآن سنیں بھی، الگ سے بھی قرآن پڑھیں، نماز کے اندر بھی قرآن پڑھیں، تراویح میں قرآن پڑھیں، حافظ قرآن سے قرآن سنیں. نہیں ہو سکتا ہے تو خود ہی قرآن پڑھیں، دیکھ کے قرآن پڑھیں مگر پڑھیں. اس طرح اگر ہم اللہ کی بندگی میں جڑ جاتے ہیں اور رمضان اور قرآن کے اس رشتے کو سمجھ لیتے ہیں تو یقیناً قرآن پڑھنے کا ثواب تو الگ ملے گا، تراویح کی فضیلت الگ حاصل ہوگی، ریا و نمود سے پاک مخلصانہ اور خلوص للہیت کی بنیاد پر جو عبادت ہوگی اس کا درجہ اور زیادہ ہوگا. میری گزارش یہ ہے کہ اپنے گھر کے لوگوں کو باضابطہ اس کے لیے تیار کیجئے. اجتماعی شکل میں پڑھ سکتے ہو تو اجتماعی پڑھیے، ورنہ انفرادی پڑھنے کی کوشش کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دینے والا ہے، اللہ سے توفیق مانگیے، اللہ قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.